اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے سلامتی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ در حقیقت شہر الغفران ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے بخشش کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا۔ وعدہ یہ کیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب کل قیامت کا دن ہوگا، میں پروردگار آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر کے رہوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب اس وعدے کو نبھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بخشش کے مختلف بہانے بنائے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ بخشش کا بہانہ کیسے ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت انسان کو وجود دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، شیطان مردود نے انکار کیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی کہ بھائی آپ نے انسان کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں مجھے اللہ پاک نے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اور مٹی کا اگر تقابل کیا جائے تو آگ مٹی سے افضل ہے، اس افضلیت کی بنا پر میں انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کے اوپر شیطان کو اپنے دربار سے محروم اور مطرود کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ شیطان نے یہ مہلت مانگی کہ یا اللہ آپ مجھے مہلت دے، قیامت تک اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت بھی دے دی اور ساتھ میں کچھ چیزوں کے اختیارات بھی دے دیے۔ بھائی آپ کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ آپ قیامت تک آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ انسانوں کو نظر نہیں آئیں گے، جس انداز سے آپ ان کو بھٹکا سکیں گے بھٹکاتے رہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کے بندوں کے اوپر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا، کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب شیطان باطل نے یہ دعویٰ دائر کیا تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي، مجھے اپنے عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے کرم کی قسم، میرے بندوں کو آپ بھٹکائے رکھے، لیکن جب میرا بندہ مجھ پروردگار کے سامنے آئے گا، ایک دفعہ ندامت کے سامنے میرے حضور توبہ کرے گا، میں پروردگار ان کی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان والوں کو یہ مہینہ دیا تو اس مہینہ کے اندر اللہ پاک نے جو بخشش کا پہلا بہانہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر لیا ہے، بند کر دیا، جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بندے جب 11 مہینے میرے حضور عبادات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں شیطان کا کوئی ملاوٹ نہیں ہوتا۔ یہ ایک مہینہ میں اپنے بندوں کے لیے اس طور پر مختص کر دیتا ہوں کہ یہ عمل کرے، عبادات کرے اور 100% میرے پاس لائے، شیطان کی ملاوٹ سے پاک ہو، میں پروردگار ان کو بہانہ بنا کر کے اپنے بندوں کی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے پہلا جو بہانہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا۔
دوسرا بہانہ یہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کی اس مہینہ میں اعمال کے اوپر ریٹ بڑھا دیا۔ عام دینوں کے اندر تو اللہ پاک کا خاصہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کر کے لائے اللہ پاک اس کے بدلے میں 10 عطا فرمائیں گے۔ اخلاص کے ساتھ کر کے آئے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک کے بدلے میں 700 نیکیاں ملیں گے۔ لیکن فرمایا کہ رمضان مبارک مہینہ کے اندر جب آپ عبادت کریں گے، آپ نفلی نماز پڑھیں گے، پروردگار فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ فرض نماز پڑھ کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی 70 درجہ بڑھا کر کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ایک دن کا اعتکاف آپ نے کیا، اللہ پاک 2 مقبول حج، 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے انسان کے بخشش کا دوسرا بہانہ کر دیا کہ اعمال کے اوپر اللہ پاک نے ریٹ بڑھا دیا۔ اب تیسرا بہانہ یہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بوقت افطار انسان کے دعاؤں کے قبولیت کا وعدہ کر دیا۔ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی اعمال ہیں، اللہ پاک نے ہر عبادت کے اوپر، ہر عمل کے اوپر نیکیوں کا تعین کیا ہے۔ بھائی ایک دفعہ درود شریف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گے، ایک دفعہ استغفار پڑھو گے اتنے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن روزہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے کسی ایک نیکی کا تعین نہیں کیا۔ فرمایا صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھو، شام کے وقت جتنا کچھ آپ مانگو گے میں پروردگار اتنا ہی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مثال سے بات سمجھے، مثال کے طور پر اس مسجد کے اندر ہم نے ایک بلب لگوانی ہو تو ہم الیکٹریشین کو لاتے ہیں، اس سے ہم طے کرتے ہیں بھائی یہ بلب آپ سے لگوانی ہے کتنے پیسے لوگے، تعین کرتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ یہ ایک غریب آدمی کی بات کر رہا ہو، لیکن عملدار آدمی، امیر آدمی طے نہیں کرتا ہے، وہ الیکٹریشین کو لاتا ہے، کام کرواتا ہے، کام کروانے کے بعد ان سے پوچھتا ہے بتائے بھائی آپ کے کتنے پیسے بنے۔ یہاں پر معاملہ بالکل اسی طریقے سے روزے کے معاملے میں اللہ پاک نے کسی نیکی کا تعین نہیں کیا۔ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھے، افطاری کے وقت میں جتنا بدلہ اللہ سے مانگ سکتے ہو مانگ لو، پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے روزے دار بندوں کو اتنا ہی عطا کروں گا۔ تو یہ تیسرا بہانہ ہے اللہ پاک نے ایمان والوں کے ساتھ بخشش کا کیا ہے۔ اگلا بہانہ اللہ پاک نے یہ کر دیا کہ اللہ پاک نے روزے دار کے مغفرت کی دعاؤں پر دیگر چھپائے حشرات کو لگا دیا ہے۔ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عین افطاری کا وقت ہے، اللہ پاک سے لینے کا وقت ہے، لیکن عین اسی وقت میں بدنصیب کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، فروٹ کاٹنے میں مشغول ہو گیا، شربت بنانے میں مشغول ہو گیا، دسترخوان لگانے میں مشغول ہو گیا۔ جو اللہ سے لینے کا وقت ہے اسی وقت میں دیگر کاموں میں مشغول ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے ایسے آدمی کے لیے دیگر چھپائے حشرات کو روزے دار کے لیے مغفرت کی دعاؤں پر لگا دیا ہے کہ اگر میرا بندہ اس وقت میں بھی مجھ سے نہیں لے سکتا تو میں دیگر مخلوقات کی مغفرت کی دعاؤں کو بہانہ بنا کر کے اپنے بندے کی بخشش کر دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کا چوتھا بہانہ کر دیا۔ اگلا بہانہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینہ میں ہر رات، ایک رات نہیں، ہر رات، رمضان کے ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ میں جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم میں کوئی جا نہیں سکتا، لیکن جہنم سے نکل کر جنت میں جا سکتا ہے۔ ہر رات 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہو کر کے اللہ پاک انہیں جنت عطا فرماتے ہیں۔
اور فرمایا کہ 15ویں شعبان کو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنے جہنمی جہنم سے نکلتے ہیں جس طریقے سے بنی کلب قبیلہ کے جانوروں کے جسم کے اوپر بال. عرب میں بنی کلب قبیلہ جانوروں کے رکھنے کے حوالے سے مشہور تھا. ایک ایک آدمی کے پاس 500 بکریاں، 1000 بکریاں، 1200 1500 تک بکریاں ہوتی تھی. جب دو پہاڑوں کے بیچ وادی میں یہ بکریاں اترتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ جیسے اس وادی کو بھر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے بنی کلب کے ان جانوروں کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ جتنے ان کی جسموں پر بال ہے اللہ پاک ان کے بالوں کی بقدر اللہ پاک جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری رات کو شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے گئے ان تمام کے بقدر اللہ پاک اتنے جہنمی اور جہنم سے نکال کر کے اللہ پاک جنت عطا فرماتے ہیں. اگر حساب لگایا جائے تو اس حساب سے کم و بیش 6 کروڑ انسان بنتے ہیں جنہیں اللہ پاک رمضان مبارک کی اس مہینہ کی برکت سے جہنم سے آزادی عطا فرما کر کے جنت عطا فرما دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے بخشش کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. اور اگلا بہانہ یہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں ایمان والوں کو ایک رات عطا فرمائی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اس رات کو اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اس ایک رات کی عبادت کے بدولت 1000 مہینوں کا مقبول ثواب عطا فرماتے ہیں. اگر حساب لگایا جائے تو 1000 مہینوں سے تقریباً 83 سال بنتے ہیں. ہمیں کوئی علم نہیں ہے کس کی زندگی کتنی ہے اور جس کی 80 سال زندگی ہے بھی صحیح ان کی زندگی میں بھی 100% عبادت تو نہیں ہے، 100% نیکیاں تو نہیں ہے. لیکن اس طرف اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے مقبول ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے بخشش کا ایک بہانہ بنا دیا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آیا پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن احساس ہی نہیں ہوتا ہے بھائی میں نے روزے بھی تو رکھنے ہیں، اللہ کے حضور کو عبادت بھی تو کرنی ہے، اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ بھی تو لانی ہے. عین آخری رات میں اب اسے احساس ہو رہا ہے یا اللہ پورا مہینہ گزر گیا مجھ جیسے بدبخت انسان نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس آخری رات میں حدیث پاک میں آتا ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، فرمایا کہ جو آدمی اس رات میں بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندی کی بھی کامل بخشش فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عین جو آخری رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں اس رات میں بھی ایک انسان بدبختی کا شکار ہوا، بازاروں میں نکل گیا، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ابھی شوز لے رہا ہے، ابھی کپڑے لے رہا ہے، ابھی شاپنگ کر رہا ہے. جو عبادت کی رات ہے عید کی رات ہے اس میں بھی یہ محروم ہے، کوئی عبادت نہیں کر سکا. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بات نہیں اگلے دن عید کے دن عیدگاہ میں تو آئے گا. فرمایا کہ جو آدمی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں پہنچ جائے عیدگاہ کے ارد گرد اللہ کے حضور فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ پاک جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں یہ لوگ کس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟
فرشتے عرض کرتے یا اللہ یہ آپ کے وہ مزدور لوگ ہیں جنہوں نے پورا مہینہ آپ کے حضور مزدوری کی ہے، اللہ اب آپ سے کچھ لینے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قوموا مغفور لکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اس حال میں یہاں سے اٹھ کھڑے ہو کہ پروردگار نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ ان میں تو بعض ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے حضور کوئی مزدوری نہیں کی، آپ کو منانے کی کوئی محنت کاوش نہیں کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ ان میں داخل ہونے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ میرے فرشتے تم گواہ رہنا مجھ پروردگار نے ان کی بھی معافرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو ایمان کی حالت میں اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس ماہ مبارک میں اپنے اللہ کو راضی کر دیا۔ ایسا انسان خوش نصیب ہے اور مبارکباد کا لائق ہے۔ لیکن جس انسان نے اس مہینے کو ایمان کی حالت میں اپنی زندگی میں پایا، اس مہینہ کے اندر اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، ایسا انسان بدترین انسان ہے، بدبخت اور شقی انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا